بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ آج کی گفتگو معیار رویت جانوروں کے بارے میں، وہ جانور جو گوشت کے لیے خریدے جاتے ہیں اور وہ جانور جو دودھ وغیرہ کے لیے اور افزائش نسل کے لیے، ان کے بارے میں خیار رویت کیا ہوگا۔ فرمایا وقفا حبس شاۃ لحم، کہ اگر گوشت کے لیے بکری خریدی ہے تو اس کو باندھ کر دیکھنا کافی ہے۔ ونظر جمیع جسدہ، اور اس بکری کے پورے جسم کو دیکھنا۔ وہ بکری جو جسے نسل کے لیے یا دودھ کے لیے جو ہے وہ دیکھا گیا ہو، خریدا گیا ہو، اسے تنو سمیت دیکھنا جو ہے وہ ضروری۔ ودع بقرۃ قلوب وناقۃ، اسی طرح گائے جو دودھ والی اور اونٹنی جو دودھ والی ہے، اسے بھی جو ہے وہ پورے جانور کو، اس کے پورے جسم کو دیکھنا تنو سمیت، یہ جو ہے وہ خیار رویت مانا جائے گا۔ آگے کھانے پینے کی اور خوشبو وغیرہ کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی چیز فوڈ آئٹم سے ہے، اس کو خریدا تو اس کے بارے میں خیار رویت کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں وقفا ذوق مطعوم وشم مشموم، یہ کھانے والی چیز کو چکھنا کافی ہے اور خوشبو والی چیز کو سونگھنا کافی ہے، یہ ان کے لیے خیار رویت ہو جائے گا۔ کھانے کی کوئی چیز ہے، فوڈ آئٹم ہے، تو اسے چیک کریں گے، اور جو ہے وہ کوئی سونگھنے والی ہے تو اسے، کوئی خوشبو وغیرہ ہے تو اسے سونگھ کر چیک کریں گے۔ آگے فرماتے ہیں لا خارج دار وصحنھا علی المفتى به کما مضى، صرف گھر کا باہر کا حصہ اور اس کا صحن جو ہے، اس کو دیکھ لینا مفتیٰ بھی قول کے مطابق، چونکہ فتویٰ امام ظفر کے قول پر ہے کہ گھر کے اندر کمرے بھی دیکھے جائیں گے، تو فرنٹ ویو دیکھ کر گھر کو خریدنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اندر اس کے جو ہے وہ پورے کمروں کو اور پوری بلڈنگ کو دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے بعد میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اچھا، آگے ہے جی، کوئی چیز شیشے میں پڑی ہے، تو شیشے میں جو چیز موجود ہے جیسے تیل وغیرہ یا کوئی لیکوڈ ہے، تو اسے شیشے کی بوتل میں دیکھنا یہ بھی کافی نہیں ہے۔ جس طرح گھر کو باہر سے دیکھنا اور صحن کو دیکھنا یہ کافی نہیں ہے، اسی طرح او رؤیت دہن فی زجاج، اسی طرح تیل کو دیکھنا شیشی میں، یعنی کانچ میں، یہ بھی کافی نہیں ہے، لوجود الحائل، کیونکہ وہ کانچ اور شیشہ جو ہے وہ اس کے اندر اس کے مابین جو ہے وہ ایک پردہ ہے، ایک حائل ہے۔ تو اسی طرح ویکیوم پیکنگ ہے، تو اس طرح کی جو بوٹلز وغیرہ ہوتی ہیں، ان میں بھی یہی چیز آئی۔ وقفا رؤیت وکیل قابیدہ ووکیل شرائن لا رؤیت رسول المشتری وبیانہ فی الدرر، کہہ رہے ہیں کہ قبضہ لینے والے
وکیل یا خریدنے والے وکیل کا دیکھ لینا کافی ہے، لیکن لا رویتا رسول المشتری، لیکن جو مشتری کا نمائندہ ہے، یعنی صرف اس تک پیغام پہنچانے والا ہے، اس کا دیکھنا کافی نہیں ہے۔ یعنی خریدار نے جس کو اپنا وکیل بنایا خریداری کا یا دیکھنے کا، خیار رویت کا وکیل بنایا، اس کا دیکھ لینا مشتری کا دیکھنا ہے۔ لیکن مشتری نے صرف کسی کو پیغام دینے کے لیے بھیجا کہ تم جا کے اسے کہو کہ میرے لیے خیار رویت ہے، تو یہ جو پیغام لے کر آیا ہے اس کا دیکھنا مشتری کا دیکھنا نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ نابینا کے متعلق ہے کہ نابینا آدمی جو ہے اس کا دیکھنا بھی معتبر ہے۔ وصح عقد الاعمى، اندھے کا عقد کرنا یہ بھی درست ہے، ولو لغیری، اگرچہ وہ کسی اور کے لیے، اپنے لیے بھی کر سکتا ہے، کسی غیر کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ وہو کالبصیر، اندھا جو ہے وہ بینا کی طرح ہے، دیکھنے والے کی طرح ہے، الا فی اسنات یا اشارہ تھا مسئلہ، اگر اندھا جو ہے وہ 12 مسائل میں بصیر کی طرح نہیں ہے۔ المذکورۃ فی الاشباہ، جو اشباہ والنظائر میں 12 مسائل جو ہے یہ اس کو الا فی اسنۃ عشرۃ مسئلۃ مذکورۃ فی الاشباہ، یہ 12 مسائل جو ہے وہ یہاں پر علامہ شامی نے یہاں پر لکھے ہیں، ان کو ملاحظہ فرما لیں کہ 12 مسائل میں اندھا بصیر کی طرح نہیں ہے، باقی ہر جگہ یہ مطلب ہے الاعمی کالبصیر الا فی مسائل، یہ مطلب شامی ہے کہ اندھا جو ہے خیال رویت میں بصیر کی طرح ہے، مگر 12 مسائل میں نہیں ہے۔ ان میں سے ایک ہے لا جہاد علیہ، نابینا پر، اندھے پر جہاد نہیں ہے، ولا جمعۃ، نہ جمعہ ہے، ولا جماعت، نہ اس پر جماعت واجب ہے، ولا حج، ان وجد قائدا، اگرچہ کوئی ساتھ پائے بھی کوئی رہنما، پھر بھی اس پر یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ ولا یصلح للشہادت مطلقا علی المعتمد، اسی اور شہادت کی بھی وہ صلاحیت نہیں رکھتا، نابینا کی شہادت بھی قابل قبول نہیں۔ والقضاء والامامۃ العظمی، قاضی بننے کی اور امامت عظمی یعنی سربراہ ریاست بننے کی، اسے خلیفہ کہتے ہیں، اس کی بھی صلاحیت نہیں۔ البتہ امامت صغری، امام نماز پڑھا سکتا ہے۔ ولا دیۃ فی عینہ انما الواجب علی الحکومت، اور اسی طرح اس کی امامت جو ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مکروہ ہے، مگر یہ کہ قوم میں اگر عالم یہی ہے، نابینا ہے، تو پھر نابینا کی امامت مانی جائے گی۔ پھر اسی طرح کفارے میں اس کا غلام آزاد کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، جب تک کہ کہنے لم ارى حکم ذبحہ و صیدہ و حضانتہ و رؤیتہ لما اشتراہ بالبص۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اس کا ذبح کرنا، اس کا شکار کرنا اور اس کی حضانت وغیرہ یعنی پرورش کرنا وغیرہ، یہ اور اس کے بارے میں نے حکم نہیں دیا۔ یہ وہ چند مسائل ہیں جن میں اعمیٰ جو ہے وہ اس کو کل بصیر نہیں کہا گیا، باقی جگہوں پر جو ہے وہ اندھا جو ہے وہ کل بصیر ہے۔ تو یہ 12 مسائل اشباہ والنظائر میں بھی آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہاں بھی انہوں نے ان کو بیان کیا، یہ بصیر کی طرح۔ باتیں ہیں دوبارہ متن کی طرف آگے فرماتے ہیں وساقط خیارہ بجس مبیع،
وشمہ وذوقہ، نابینا کا خیار رویت ساکت ہو جائے گا مبی کو ٹٹولنے سے، یعنی اسے چھو کر چیک کرے تو اگر اسے وہ چیز جو ہے وہ ٹٹولنے سے، اسے مس کرنے سے وہ پہچان لیتا ہے تو اس کا خیار باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح سونگنے والی چیز ہے تو سونگے، اور چکھنے والی چیز ہے تو چکھے۔ فیما یعرف بذالک، جو اس سے پہچانی جاتی ہیں، یعنی جو ٹٹولنے سے، چھونے سے پہچانی جائے، سونگنے سے، چکھنے سے، تو ان میں خیار جو ہے وہ اندھے کا باطل ہو جائے گا۔ ووصف عقار وشجر وعبد وقضا کل ما لا یعرف بجس وشم وذوق۔ حدادی کہہ رہے ہیں کہ زمین میں، زمین، درخت اور غلام، اور اسی طرح ہر وہ چیز جو ٹٹولنے سے، سونگنے سے، چکھنے سے نہیں پہچانی جاتی، اس کا وصف بیان کرنے سے خیار رویت جو ہے وہ نابینا کا ساکت ہوگا۔ تو ساکت خیارہ بجسن و ساکت خیارہ بوصف عقار، اگر اس نے زمین خریدی ہے تو نابینا کو زمین کا وصف کو بیان کیا جائے گا نابینا کے لیے کہ یہ زمین ایسی ہے، پتھریلی ہے، خضرخیز ہے، کیسی ہے۔ اسی طرح کوئی درخت ہے تو اس کے بارے میں بیان کیا جائے گا کہ درخت پھلدار ہے، بغیر پھل کے ہے، شاخیں ٹینیاں ہیں کہ نہیں۔ غلام کے بارے میں اسی طرح ہر وہ چیز جو چھونے سے، چکھنے سے اس طرح نہ ہو تو پھر اس کے اوصاف بیان کر کے نابینا کو بتائیں گے اور وہ اس کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ اوصاف اگر بیان ہو گئے تب بھی نابینا کا خیار رویت جو ہے وہ ساکت ہو۔ او بنظر وکیلی، یا اگر وہ خود نابینا ایسا نہیں کر سکتا تو پھر نابینا نے جس کو وکیل بنایا ہے تو نابینا کے وکیل کا دیکھ لینا، یہ بھی نابینا کے خیار رویت کو باطل کرتا ہے۔ اور اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ولو ابصر بعد ذلک فلا خیار، اگر نابینا کسی وجہ سے نابینا ہو گیا تھا، بعد میں کسی علاج وغیرہ سے وہ ٹھیک ہو گیا تو پھر بھی اس کا وہ خیار واپس نہیں آئے گا۔ اگر اس کے بعد اگر وہ بینا ہو گیا تو فلا خیار اللہ، ان تمام میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ ھذا کلہ۔ اذا وجدت المذکورۃ کشم الاعمی وکذا رؤیت البصیر وجہ الصبرۃ ونحوها، یعنی یہ سب اس وقت ہوں گے جب یہ مذکورہ چیزیں جیسے اندھے کا سونگنا، بینا کا ڈھیری کے ظاہری حصے کو دیکھنا وغیرہ جو ہے وہ دیکھنا مراد ہو، قبل شراء، یعنی یہ خریداری کے سے پہلے ہو۔ ولو بعدہ، تو یثبت لہ الخیار بہا، اور اگر خریداری کے بعد اگر یہ چیزیں ہوں تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یثبت لہ الخیار، تو خیار ثابت ہوگا، ای بالمذکورہ لا انہا مسکتۃ کما غلط فیہ بعض، تو نہ یہ کہ یہ اسے ساکت کرنے والی ہیں جیسا کہ بعض لوگوں سے اس بارے میں غلطی ہوئی ہے۔
یعنی بعض نے اس میں جا کے جو ہے نا وہ مسئلے میں غلطی بیان کی ہے، تو یہ غلطی کی ہے، اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ قبل الشراء ہو، اگر بعد الشراء یہ ہو تو پھر وہ خیار ثابت ہو۔ آگے اگلا مسئلہ بیان کرتے ہیں، وَيَمْتَدُّ خِيَارُهُ فِي جَمِيعِ عُمُرِهِ فِي الصَّحِيحِ، یہ خیار رویت جو ہے نا صحیح قول کے مطابق اس کی تمام عمر تک ممتد ہو جائے گا، یعنی اگر کسی آدمی نے خیار رویت لیا اور ساری عمر اس چیز کو نہیں دیکھا تو ساری عمر کے لیے وہ خیار رویت جو ہے وہ موجود رہے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ معلوم یوجد منہ ما یدل علی الرضا، اس شرط کے ساتھ کہ جب تک کوئی ایسی چیز نہ پائی جائے جو اس کی رضامندی پر دلالت کرتی، چاہے وہ قولی بات ہو یا کوئی فعل ہو، یا پھر او یتعیب، یا وہ چیز عیبدار ہو جائے، او یہلک بعدہ، او یہلک بعدہ عندہ، یا اس کے بعد وہ اس چیز کا کچھ حصہ ضائع ہو گیا، ولو قبل رویت، اگرچہ رویت سے پہلے بھی ہوا ہو پھر بھی خیار رویت باطل ہو جائے گا۔ ولو اذن للعقار ان یزرعها قبل رویت فزرعها بطل، کہتے ہیں کہ اگر کسی نے مزارع کو رویت سے پہلے اجازت دے دی کہ وہ کاشتکاری کر لے، تو پھر اس نے کاشتکاری کر لی تو خیار جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، لأن فعلہ بأمرہ کفعلہ، کیونکہ اس کے حکم کے ساتھ کام کرنا اس کے اپنے کام کرنے کی طرح ہے، یعنی مزارع کو مالک نے کاشتکاری کا حکم دیا تو گویا اس نے مالک کی اجازت سے جو کیا گویا اپنے فعل سے کیا ہے، عینی، اس کو عینی نے بیان کیا۔ وَلَوْ شَرَا نَافِجَةَ مِسْكٍ فَأَخْرَجَ الْمِسْكَ مِنْهَا وَلَمْ يَرُدَّ بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ وَلَا عَيْبٍ، اگر کسی نے مشک کا نافع خریدا، یعنی نافع جب مسکن، مشک کا نافع جو ہوتا ہے یعنی ہرن کا، اسے خریدا، فاخرج المسک، اور اس نے اس سے مشک جو ہے وہ نکال لی، تو وہ اسے خیار رویت کے ساتھ بھی اور خیار عیب کے ساتھ بھی واپس نہیں کرتا، کیونکہ لأن الاخراج يدخل علیہ عیبا ظاہر، اس لیے کہ اس نافع سے اس مسک کو یعنی کستوری کو نکالنا یہ اس کو عیب ظاہراً عیبدار کر دے گا، یعنی اب وہ جب اس نے نکال دیا تو اب وہ اس کو نافع مسک کو واپس نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو اس میں عیب ہے، اور عیب کے بعد جو ہے وہ خیال رویت باطل ہو جاتا ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی جس نے من رہا احد ثوبین، وہ آدمی جس نے دو کپڑوں میں سے ایک کپڑے کو دیکھا لیکن فاشتراہما، خریدے دونوں، ثم رأى الآخرہ، پھر اس نے دوسرا کپڑا دیکھا کہ وہ تو خراب ہے، فلہ ردہما ان شاء، تو اسے خیار ملے گا اگر چاہے تو دونوں واپس کر دے، لیکن لا رد الآخر وحدہ، اکیلا دوسرے کو واپس نہیں کر سکتا، تفریق صفقہ، چونکہ اس میں تفریق صفقہ ہے، یعنی جو سودا کیا ہے اس کو توڑنا ہے، تو تفریق صفقہ کی وجہ سے ایک کپڑا واپس نہیں کرے گا، چاہے تو دونوں رکھ لے، عیبدار بھی اور صحیح بھی، اور چاہے تو واپس کر دے لیکن دونوں واپس کرے گا۔ وَلَوْ اشْتَرَى مَا رَآ عَلَى كَوْنِهِ قَاصِدًا لِشِرَائِهِ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ، اور اگر اس نے اسے خریدا جسے اس نے دیکھا ہوا تھا،
ما رعا، اگر جب کہ وہ اس کو خریدنے کے قصد سے نہیں آیا تھا تو دیکھنے کے وقت اس نے اپنا ارادہ خریداری کا بنا لیا، تو اب اگر کہہ رہے ہیں فلو رہا ہو لا لقصد الشراء، اگر اس نے اسے صرف دیکھا تھا نہ کہ خریداری کے مقصد سے، ثم شرا ہو، پھر اس نے اس کو خرید لیا، تو قیل لہ الخیار، تو ایک قول یہ ہے کہ اسے خیار ملے گا، یہ ظہیریہ ہے، یعنی ایک آدمی ویسے کسی چیز کو دیکھنے آیا، خریداری کے لیے نہیں آیا، تو آ کر اس نے اسے خرید لیا تو پھر بھی اسے خیار رویت ملے گا۔ اور اس کی وجہ ظاہر، اس کی وجہ ظاہر ہے، اس لیے کہ لأنہ لا يتعمل تعمل المعید، اس لیے کہ لا يتعمل تعمل المعیدہ، اس لیے کہ اسے یہ حاصل ہوگا کہ جو خریدنے کے ارادے اور قصد کے ساتھ نہیں آتا، تو وہ اس طرح گہرا تعمل جو ہے نا وہ اس میں نہیں کر سکتا۔ اور باہر میں قال المصنف، انہوں نے فرمایا وَلِقُوَّةِ مُدْرِكِهِ عَوَّلْنَا عَلَيْهِ، کہ اس کی قوت مدرکہ کی وجہ سے ہم نے اس پر اعتماد کیا۔ تو جب کہ وہ جانتا ہے کہ یہ کیا ہے جی، عالماً بِأَنَّهُ مریءہ، یعنی مریءہ سابق، جب کہ وہ جانتا ہے کہ یہ پہلے وہ اس بات کو، اس چیز کو دیکھ چکا ہے، وقت شراء، یعنی خریداری کے وقت، جب کہ وہ جانتا ہے کہ یہ شراء کے وقت اس کی پہلے دیکھی ہوئی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ فَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ تو خُيِّرَ لِعَدْمِ رضا، اور اگر وہ اس بارے میں نہیں جانتا تو پھر عدم رضا کی وجہ سے اسے خیار دیا جائے گا۔ فَلَا خِيَارَ لَهُ إِلَّا إِذَا تَغَيَّرَ فَيَتَخَيَّرُ، بس اس کے لیے خیار نہیں ہوگا مگر جب کیا ہوگا، مبی متغیر ہو جائے تو اسے خیار، یعنی جب اسے دیکھا تھا تو وہ چیز ابھی تک اسی طرح ہے تو اب خیار نہیں ملے گا، لیکن جیسے پہلے دیکھی تھی اب نہیں ہے، ٹھیک ہے، متغیر ہو گئی ہے، تو کیا ہو جائے گا، پھر اسے فیخیر، پھر اسے خیار دیا جائے گا۔ اگلا مسئلہ بیان کرتے ہیں، رعا ثیابا فرفع البائع بعدها ثم اشترى ترى الباقي ولا يعرفه فله الخيار، وكذا لو كان ملفوفين وثمنهما متفاوت لأنه ربما يكون أرضى بالأكثر ثمنا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے چند کپڑے دیکھے، رعا ثیابا، تو بائع نے ان میں سے کچھ اٹھائے، اور ثم اشترى باقی، اور اس کے بعد اس نے باقی بھی خرید لیے، اور یہ جو باقی تھے اس کو وہ نہ پہچان سکا تو اس کے لیے خیار ہوگا، یعنی وہ جو باقی اس نے نہیں دکھائے ان میں اسے خیار رویت ہوگا۔ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ حکم ہے کہ اگر دو کپڑے کسی شے میں لپٹے ہوئے ہوں
لو کانا ملفوفین، فولڈ ہوں اور ان کی قیمت ایک جیسی نہ ہو تو اس میں بھی خیار ملے گا، اس لیے کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ گھٹیا زیادہ سمن کے عوض پڑ جاتا ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ گھٹیا کپڑا کمتر جو کپڑا ہے وہ بھی اکثر سمن وہ مہنگا پڑ جائے، اس لیے اسے خیار ملے گا۔ اگلا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ لو سما لکل واحد من الثياب عشرۃ لا خیار له، اگر بیچنے والے نے ہر ایک کپڑے کا ریٹ جو ہے وہ بتا دیا کہ ہر ایک کپڑا 10 درہم کا ہے تو پھر اس کے لیے خیار نہیں ہوگا، لأن ثمن لما لم يختلف استویا فی الاوصاف، اس لیے کہ جب ثمن مختلف نہیں ہے تو وہ تمام کپڑے اوصاف میں برابر ہیں۔ والقول للبائع بیمینہ اذا اختلف فی التغییر، کہہ رہے ہیں کہ اگر اختلاف ہو جائے بائع اور مشتری کا تو کس کی بات مانی جائے گی خیار رویت میں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یمین کے ساتھ بائع کا قول معتبر ہوگا جب اختلاف تغییر میں ہو، کہ ایک کہے کہ یہ اس میں تبدیلی آ گئی ہے اور دوسرا کہے کہ تبدیلی نہیں آئی، تو اگر حاضہ لو المدت لو المدت قریبت، اگر مدت قریب کی ہے تو پھر بائع کی بات مانی جائے گی یمین کے ساتھ، یعنی حلف کے ساتھ۔ وَإِن بَعِيدَةً، اگر دور کی مدت ہے تو فالقول للمشتری عملا بالظاہر، تو پھر مشتری کی بات مانی جائے گی ظاہر پر عمل کرتے ہوئے، یعنی 1 مہینہ سے کم ہے تو یہ مدت قریبہ ہے، اور ظاہریہ میں ہے کہ الشہر فما فوقہ بعید، 1 مہینہ اور 1 مہینے سے جو زیادہ عرصہ ہے وہ بعید مانا جائے گا۔ اور فتح القدیر میں ہے کہ الشہر فی مثل الدعوۃ والمملوک قلیل، کہ جانور اور مملوک کی مثل میں مہینہ قلیل مدت ہے، یعنی 1 مہینے میں جانور میں اور غلام میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو غلام اور سواری کے بارے میں 1 مہینہ جو ہے وہ بعید نہیں ہے، قریب ہے۔ ہاں کوئی اور ایسی ہے مثلا فوڈ آئٹم ہے کہ 1 مہینہ دیکھی تھی تو 1 مہینے میں وہ کوئی فروٹس ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز ہے تو وہ خراب بھی ہو سکتی ہیں، تو اس لیے 1 مہینہ پہلے اگر دیکھا تھا، دور ہے تو پھر مشتری کی بات مانیں گے، اور اگر قریب کی مدت میں تبدیلی کا دعویٰ کیا گیا ہے، 2 دن پہلے دیکھا تھا اور اب مشتری کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ خراب ہے، تو اب بائع کی بات کو مانا جائے گا، اور اگر زیادہ عرصہ گزر گیا تو پھر مشتری کی بات مانا۔ کما ان القول للمشتری بیمینہ ہی، جیسا کہ مشتری کا قول یمین کے ساتھ معتبر مانا جاتا ہے، کب؟ لو اختلافا فی اصل رویت، جب دونوں اصل رویت میں اختلاف کریں، کہ بائع کہے جی اس نے دیکھ لیا تھا، مشتری کرے بھئی میں نے ابھی کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ لأنہ ینکر رویت، اس لیے کہ وہ انکار کر رہا ہے رویت کا۔ قضا لو انکر البائع کون المردود مبین فی بیع بات او فیہ خیار شرط او رویت فالقول المشتری، کہہ رہے ہیں اسی طرح اگر بائع نے لوٹائی جانے والی چیز میں بیع کے قطعی ہونے کا، بیع بات یعنی بیع قطعی ہونے کا، یا بیع میں خیار رویت یا خیار شرط ہونے کا انکار کیا تو مشتری کا قول مانا جائے گا۔ وَلَوْ فِيهِ خِيَارُ عَيْبٍ فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ، اور اگر اس میں خیار عیب تھا تو پھر بائع کا قول مانا جائے گا۔ اور فرق یہ ہے کہ ان المشتری ينفرد بالفسق فی الاول للآخر، اور فرق یہ ہے کہ مشتری پہلی قسم میں اکیلے بیع فسخ کر سکتا ہے لیکن دوسری میں اکیلے بیع فسخ نہیں کر سکتا۔
اگلا مسئلہ بیان کرتے ہیں، اشترا عدلا من متاع ولم یرہ وباع او لبسا منہ ثوبا بعد القبض. کسی نے ایک پوری گٹھڑی جو ہے وہ سامان کی خریدی جس کو اس نے دیکھا نہیں ہے، پھر اسے آگے بیچ دیا، یا اس میں سے ایک کپڑا جو ہے پہن لیا، یعنی ایسی گٹھڑی خریدی جسے اس نے دیکھا نہیں تھا، پھر اسے آگے بیچ دیا، یا اس میں سے ایک سوٹ پہن لیا قبضہ کرنے کے بعد. او وہاں با، یا اسے کسی کو گفٹ کر دیا، وسلم، یا اور گفٹ کیا اور اس کے سپرد کر دیا، اور وہ اسے ردہ بخیار عیب، تو وہ اسے خیار عیب کے ساتھ تو واپس لوٹا سکتا ہے، لا بخیار رویت، بخیار رویت او شرط، تو خیار رویت اور خیار شرط کے ساتھ واپس نہیں کر سکتا. ہاں یعنی وہ گٹھڑی جو ہے اگر اس میں عیب ہے تو خیار عیب کے ساتھ واپس ہو سکتی ہے، لیکن خیار رویت اور خیار شرط کے ساتھ واپس نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں کہہ رہے ہیں الاصل ان رد الباس یوجب تفریق الصفقہ، اس لیے کہ بعض کو واپس کرنا، چونکہ بعض تو وہ پہن چکا ہے، یہ تفریق صفقہ کو واجب کرتا ہے. وہو بعد تمام جائز لا قبلہ فخیار شرط و رویت یمنعان تماما. کہ فائدہ یہ ہے کہ بعض کو واپس لوٹانا تفریق صفقہ کا موجب ہے، اور یہ بیع مکمل ہونے کے بعد جائز ہے، پہلے جائز نہیں ہے. بس خیار شرط اور خیار رویت جو ہے یہ تمام بیع کو منع کرتے ہیں، اور خیار عیب جو ہے وہ قبل القبض بیع کو منع کرتا ہے، لیکن بعد قبض جو ہے وہ اس کو منع نہیں کرتا. وَهَلْ يَعُودُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ بَعْدَ سُقُوطِهِ عَنِ الثَّانِي لا کا خیار شرط وصححہ قاضی خان وغیرہ. کہہ رہے ہیں کہ کیا خیار رویت ساقط ہونے کے بعد واپس لوٹ سکتا ہے؟ تو عن ثانی یعنی امام ابو یوسف سے منقول ہے کہ نہیں، جیسے خیار شرط جو ہے وہ واپس نہیں لوٹ سکتا، اسی طرح خیار رویت بھی واپس نہیں لوٹے گا اس کی طرف، اور قاضی خان وغیرہ نے اس کو صحیح قرار دیا، اس کی تصحیح کی ہے. اب یہاں سے کچھ فروع بیان کرتے ہیں کہ شرع شیئا لم یرہ لیس للبائع مطالبتہ بثمن قبل الرؤیت، کسی آدمی نے کوئی ایسی چیز خریدی جسے اس نے دیکھا نہیں تھا، تو جب تک مشتری اسے دیکھ نہ لے، بائع کے لیے اس چیز کی قیمت طلب کرنا رویت سے پہلے یہ جائز نہیں ہے. وَلَوْ تَبَايَعَا عَيْنًا بِعَيْنٍ فَلَهُمَا الْخِيَارُ، اگر دونوں نے عین کے بدلے عین کی بیع کی تو دونوں کے لیے خیار ثابت ہوگا. یعنی دونوں کو اختیار ملے گا اس اعتبار سے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک اس عین کو خریدنے والا ہے جسے دوسرے نے فروخت کیا ہے، تو دونوں کو جو ہے وہ اس میں خیار ملے گا. اسی طرح اگلا مسئلہ یہ ہے کہ شرع جاریتن بعبد وألف فتقابضا ثم رد بائع الجاریت العبد بخیار رویت لم یبطل البیع فی الجاریت بحصۃ الالف ظہیریہ لما مر انہ لا خیار فی الدین. کہہ رہے ہیں کسی نے لونڈی خریدی ایک غلام اور 1000 کے بدلے، یعنی لونڈی کی قیمت ایک غلام اور 1000 درہم تھے، اور اس نے ان دونوں پر قبضہ کر لیا.
یعنی مشتری نے لونڈی پر قبضہ کر لیا اور بائے نے ان پر فتقابضا، دونوں نے آپس میں دونوں پر عوضین پر قبضہ کر لیا. ثم رد بائع الجاریہ بخیار رویت، پھر لونڈی بیچنے والے نے یعنی بائع جاریہ جو ہے، لونڈی بیچنے والا جو ہے، اس نے خیار رویت کے ساتھ غلام لوٹا دیا. تو بیع، چونکہ کنیز کی جو بیع ہے وہ قیمت جو ہے وہ 1000 بھی ہے اور ایک غلام بھی ہے. تو غلام والے حصے میں تو مسئلہ بنے گا، لیکن لم یبطل البیع بالجاریۃ بحصۃ العلیف، لیکن جو اس لونڈی کی قیمت 1000 بنی ہے اس میں وہ باطل نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ گزر چکا کہ دین میں خیار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی جاریہ کے بدلے غلام یہ تو نقد ہے، لیکن 1000 جو ہے یہ دین ہے، اور دین میں خیار رویت حاصل نہیں ہوتا. اگلا مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ارادہ بیع دیعۃ ولا یکون للمشتری خیار رویت، اگر کسی نے زمین بیچنے کا ارادہ کیا تو یہ مشتری کے لیے خیار رویت نہیں ہوگا. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے زمین کے لیے بیچنے کا ارادہ کیا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مشتری کو خیار رویت نہ ملے، تو اس کا حیلہ بیان کرتے ہیں. فالحیلۃ، اس کا حیلہ یہ ہے، یعنی جب اسے خیار رویت ملے گا تو وہ اس کو رد کر دے گا. اب کوئی ایسا حیلہ اختیار کیا جائے کہ وہ رد نہ کر سکے، اسے خیار رویت نہ ملے. وہ یہ ہے کہ ان یقر بثوب للانسان ثم یبیع الثوب مع دیعۃ، وہ کسی انسان کے کپڑے کا اقرار کرے، یعنی کسی انسان کے لیے کپڑے کا اقرار کرے، پھر وہ کپڑا اس زمین کے ساتھ بیچے. یعنی ایک سوٹ یا ایک جو ہے وہ گچھڑی کپڑے کی یا ایک جو ہے وہ بنڈل کپڑے کا لے آئے اور کہے کہ یہ جی فلاں کا ہے، یہ بھی زمین کے ساتھ ہم نے بیچنا ہے. تو اس کو زمین، اس کپڑے کو زمین کے ساتھ بیچے. ثم المقر له یستحق الثوب المقر به فیبطل خیار المشتری لزوم تفریق الصفقہ. پھر مقر لہو جو ہوگا مقر بھی سے کپڑے کا مستحق ہو جائے گا، اور خیار مشتری جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ ایک میں ایک کو وہ لے چکا ہے اور دوسرے میں وہ خیار چاہتا ہے، تو یہ تفریق صفقہ ہو جائے گا، کیونکہ زمین اور کپڑے ایک ساتھ بیچے گئے، اس لیے یہ اسے جائز نہیں ہوگا. یعنی بائع کے اقرار پر بینہ قائم کرنے کے ساتھ اگر مقر لہو کپڑے کا مستحق ہو گیا، اور ظاہر یہ ہے کہ اس کا دار و مدار اس بات پر ہوگا کہ اقرار مقر لہو کے لیے مل کا فائدہ دے. تو وہ کپڑا ایک آدمی کو فروخت کرے، پھر اس کپڑے کو زمین کے ساتھ ملا کر جو ہے وہ فروخت کرے. تو اب اگر الگ سے انہیں الگ کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تفریق صفقہ ہوگا. وَهُوَ لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي الشُّفْعَةِ وَالْوَالْجِيَّةِ، اور فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہوتا مگر شفع میں. یعنی اگر شفع والا معاملہ ہے تو اس طرح کا آپ ہیلہ استعمال کر سکتے ہیں کہ
ورنہ جو ہے وہ دیگر لوگوں کو دھوکہ وغیرہ دینے کے لیے اس طرح اس کو استعمال کرنا ایز ہتھیار اس کو جائز نہیں ہے۔ شرع شیئین، شیئین وبأحدہما عیب، کسی نے دو چیزیں خریدی اور دونوں میں سے ایک میں عیب نکل آیا تو ان قابضہما لہو رد المعیب والا لا لما مرہ، اگر اس نے دونوں پر قبضہ کر لیا تو اس کے لیے معیوب کو لوٹانا، یعنی رد المعیب جو ہے اس کو لوٹانا جائز ہے، اور اگر اس نے قبضہ نہیں کیا تو نہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ اس کی بات جو ہے وہ پہلے آ چکی ہے، یعنی خیار عیب قبضے سے پہلے عقد کی تکمیل سے مانے ہوتا ہے اور بعد از قبض جو ہے وہ مانے نہیں ہوتا۔ تو یہ آج کا ہمارا خیار رویت تھا، یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ کل کی کلاس میں خیار عیب سے جو ہے